السلام علیکم. 3 بڑی جماعتیں جو انتخابات میں کامیابی کی دعوے دار ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں نے اپنی اپنی انتخابی جو کیمپین ہے اس کا آغاز کر دیا، اور تینوں کے دعوے یہی ہیں کہ مئی 11 کو انہی کی جماعت جیتے گی. نواز شریف صاحب نے بھی آج بڑی دھواں تقریر کی، جلسوں سے خطاب کیا. عمران خان نے بھی دھواں تقریر کی اور جلسوں سے خطاب کیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ذرا مختلف انداز ہے. بلاول بھٹو ایک بند کمرے میں ریکارڈڈ اپنی تقریر جو ہے، وہ ابھی جب میں پروگرام آغاز کر رہا تھا تو ان کی تقریر ختم ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ ہوگا تیر کا، شہید بے نظیر کا. تو یہ سلوگن اگر جلسے میں اندر جا کے وہ لگاتے تو شاید اس کا وہ اسپرٹ جو تھا لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کے ووٹر کو گھر سے نکالنے کے لیے ان کی آواز بہت کام آتی. لیکن کیا یہ بند کمرے کی ریکارڈڈ تقریر جو ہے وہ میسج دے پائے گی؟ یوسف رضا گیلانی کی، راجہ پرویز اشرف کی، مخدوم شہاب الدین کی، قاہرہ صاحب کی بڑی تعریف کی انہوں نے، لیکن کیا یوسف رضا گیلانی جو سزا پا چکے ہیں سپریم کورٹ سے، راجہ پرویز اشرف جن کے اوپر پورا ملک جو اس وقت اندھیروں میں اور بجلی کے بحرانوں میں ڈوبا ہوا ہے، بڑا الزام انہی کے ساتھ جاتا ہے رینٹل پاور کے کیسز کے حوالے سے، کیا وہ 2 شخص جو ہیں بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی کا چہرہ بن پائیں گے؟ یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. لیکن تحریک انصاف اور نون لیگ کا جو میچ ہے پنجاب میں، وہ کیا رنگ لائے گا، اس کے اوپر بھی ابھی تک ہمارے پاس سامنے ایک کلیئر پکچر نہیں ہے. بظاہر نون لیگ کو ایک ایج حاصل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان، ان کے ساتھ ایک پاپولر یوتھ کا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن کتنا یہ بھی طے کرنا باقی ہے. مئی 11 کو ہی ہم جج کر سکیں گے. تو یہ سیناریو جو الیکشن کا ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ نیوز ڈیولپمنٹ ہے وہ مشرف صاحب کی بے نظیر کیس میں طلبی ہے. اور ابھی ہم جب پروگرام شروع کر رہے تھے تو ایک ویڈیو کلپ سکرین کے اوپر دکھایا گیا جس میں گاڑی دکھائی گئی بارود سے بھری ہوئی، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جہاں پہ مشرف صاحب کا فارم ہاؤس ہے جسے سب جیل قرار دیا گیا، اس کے قریب 3 جگہوں سے پکڑی گئی. آج ان کے وکیل جو تھے عدالت میں، وہ بھی پوزیشن کچھ اس طرح کی لے رہے تھے کہ ہمیں حسین حقانی کے کیس کی یاد آ گئی. انہوں نے کہا احمد رضا قصوری صاحب نے کہ مشرف صاحب کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ 95 ایئرز اولڈ ہیں، انہیں بھی ملنا جانا پڑتا ہے، تو ECL میں ان کا نام ڈالنا درست نہیں ہے. بہت دنوں سے اسپیکولیٹ ہو رہا تھا کہ مشرف صاحب کو بیفور الیکشن دبئی کا راستہ دیا جائے گا. ہم نے بہت سارے ریٹائرڈ جنرل سے بات کی اور بیک گراؤنڈ میں ان سے پوچھا کہ اگر جنرل صاحب کے خلاف، جنرل پرویز مشرف فارمر چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ، ان کے خلاف عدالت جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا آغاز کرتی ہے، کیونکہ ابھی صرف ججز ڈیٹینشن کیس کی کارروائی جاری ہے. آئین توڑنے والا عمل جس کے تحت آرٹیکل 6 کی درخواست ہے، جس کی سزا یا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے پاکستان کے آئین کے تحت اور پاکستان کے قانون کے تحت، وہ ابھی آغاز ہونا باقی ہے. تو فوج کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو ہمیں جو اکثریت ہے ریٹائرڈ جنرلز کی یا سینئر آفیشلز کی ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے، وہ ہمیں ایک چیز کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر حمایت کرتے نظر آئے کہ لا آف دی لینڈ جو ہے وہ پورے طریقے سے فالو کیا جانا چاہیے، مکمل انویسٹیگیشن ہو اور ایک دفعہ مکمل کیا جائے اس عمل کو، اس پروسیس کو، تاکہ آئندہ کے لیے پاکستان میں فوجی بغاوتوں کا راستہ رک جائے. یہ ایک بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ ہمیں وہاں پاپولر سپورٹ نظر آئی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف، فارمر چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کوئی ایسا کام کیا تو ہم منتخب حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ایسی ہمیں چیز کہیں نظر نہیں ہے. تو ایک اچھا ہے، قانون کی سپورٹ نظر آئی، اس کی حمایت نظر آئی، تو اس کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے، عدالتوں کو بھی کھڑے رہنا چاہیے. جس طریقے سے میڈیا والی وہ فہرست سامنے آئی جس میں کچھ ایسے نام ہیں جو نام بھی آتے تو فرق نہیں تھا پڑتا، بیواؤں کے نام آ گئے، لیکن ہمیں ابھی تک وہ نام نظر نہیں آئے جس میں عام پاپولر جو خیال یہ تھا، ایک تاثر یہ ہے لوگوں کے دلوں میں کہ کچھ لوگ ہر حکومت میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کمانے والوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں. وہ نام ابھی تک نظر نہیں آئے. وہ نام شامل آگے کہ گاڑی کس نے لی ہے، پرائم منسٹر سے میٹنگ کرنے آیا تھا تو یہ ٹکٹ کس نے دی، وہ ارریلیونٹ قسم کی ڈیٹیلز تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ جو بینیفیشریز تھے اصل میں وہ تفصیلات سامنے نہیں ہیں. کورٹ کو اس کے اوپر اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ہیں پلوشا خان، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے. خوش آمدید کہتا ہوں پلوشا آپ کو. اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں فاروق امجد میر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں. میر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. پلوشا بی بی آپ فرمائیے گا کہ مئی 11 پاکستان پیپلز پارٹی کی توقعات کیا ہیں، اور بلاول بھٹو اگر میدان میں نہ ہو تو پیپلز پارٹی کی سیکورٹی تھریٹ موجود ہے، آئی نو دیٹ، لیکن کتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کی جماعت؟ دیکھیے، ہماری جماعت کو اس جماعت کی زندگی میں 2 بڑے گھاؤ کھانے پڑے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ریپیٹیشنز، لیکن ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت، اور دوسرا بڑا گھاؤ 2008 کے الیکشنز میں محترمہ کی 2007 میں جو شہادت ہوئی تھی. اور آج جو یہ آبزرویشنز ہم پہ کی جا رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں بہت حد تک انفیئر اور کیرلیس آبزرویشنز ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک کمرے میں بند ہو کر کیوں یہ پیغام دے رہے ہیں.
میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی آج جو آبزرویشنز کی بیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2007 میں محترمہ لوگوں کے درمیان شہید ہوئی اور لوگوں کے درمیان انہوں نے اپنی جان گنوائی اور اس کی وجہ سے آج ہم اس سیٹ بیک کا شکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو بالکل صاف اور شفاف ہو جانا چاہیے اور شیشے کی طرح کلیئر ہونا چاہیے کہ اس وقت جو جنگ ہے پاکستان میں وہ دو قسم کی آئیڈیالوجیز میں ہے اور دو قسم کے مائنڈ سیٹس میں ہے. ایک وہ جو ایک لبرل مائنڈڈ قوتیں رکھتی ہیں جو ایک جناح صاحب کے پاکستان کی بات کرتی ہیں اور ایسے پاکستان کی بات کرتی ہیں جہاں لوگ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزادی سے پیش رفت کر سکیں. اور ایک وہ سوچ ہے جو کہ ان قوتوں سے جو دہشت گردی کی اور علامت ہیں جن کے ہاتھ پر ہزارہ پاکستانیوں کا خون ہے, پاکستانی فوجیوں کا خون ہے, پاکستانی سیویلینز کا خون ہے, ان کے لیے نرم گوشے رکھتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. لہٰذا پہلی بات ہے کہ ہم ایک انفیئر اوپننگ ایڈوانٹیج ان لوگوں کو ہے جو اس قسم کی سوچ کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں اور ایک اوپننگ ڈس ایڈوانٹیج ان بڑی جماعتوں کو ہے جنہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہے. اور میں سمجھتی ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک کمرے سے تقریر کی تو ساتھ آپ یہ بھی ضرور مینشن کیجئے کہ کس قسم کی تھریٹس اور کن پولیٹیکل پارٹیز کو دی گئی ہیں اور کس وجہ سے دی گئی ہیں. میں نے تو اور روزانہ کے حساب سے نظر انداز کیا ہی نہیں کہ سیکورٹی خدشات نہیں ہیں, سیکورٹی خدشات موجود ہیں. میرا سوال اس میں ایک تفریق ہے. یہ میرا سوال چند لوگ دندناتے پھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, آپ کا پوائنٹ آف ویو سارا درست مان لیتا ہوں میں, لیکن میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں دیا آپ نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو انتخابی کیمپین ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوگی جب بھٹو میدان میں نہیں ہوگی. میں اس کا آپ کو جواب دیتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی کیمپین کسی صورت متاثر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اور ووٹر اس بات سے اچھی طرح باخبر ہے کہ ان کے لیڈرز کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور ابھی بھی بنایا جا رہا ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر اور ورکر اپنا ایک لیڈر اور گوانا نہیں چاہتا. آپ کا ووٹر بہت ڈی مورلائز ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے, ڈی مورلائزڈ ہو یا نہ ہو وہ تو 11 مئی کے دن فیصلہ ہوگا, لیکن ہمارا ووٹر یہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کا ایک اور لاش اسے اٹھانی پڑے اور اس کے لیے چاہے ہمیں اپنے لیڈرز کو کسی طرح بھی بچانا پڑے. وی ول سیو آور لیڈرز. اور یہ بات ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں کہ وہ کیوں یہ تقریر کر رہے ہیں, یہ آپ بتائیں کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کو بتانا چاہیے. تحفظ کرنے کے لیے پورے اقدامات کرنے چاہیے, لیکن جو پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا ووٹ بینک کسی طرح بھی فاروق امجد میر صاحب, کیا ایک طرف عمران خان ایک دن میں میرے خیال میں آج 4 جلسے یا 5 جلسے انہوں نے خطاب کیا جہاں سے, اور دوسری طرف نواز شریف بڑے اگر الیکشن کیمپین میں جلسوں سے خطاب کر رہے ہوں اور مقابلے میں پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف یا یوسف رضا گیلانی موجود ہوں اور بلاول کی ایک ویڈیو کلپ دکھائی جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر کمپٹیشن ہوگا؟ میرا فیئر ان اے سینس کہ مقابلہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیور میں ٹلٹ کر جائے گا. دیکھیں, ایک بات جو سیکیورٹی تھریٹس کی بات ہے یہ بالکل پیپلز پارٹی کو ہیں اور جماعتوں کو بھی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ہماری جماعت کو بھی ہیں, لیکن یہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس میں قصور کس کا ہے. 5 سال اس ملک میں کس نے حکومت کی, کس نے جو ہے وہ امریکی جنگ میں پاکستان کو ملوث رکھا, کون سی ایسی پارٹی ہے جس نے اے پی سیز اور پارلیمنٹ کی جو یعنی قراردادیں تھیں ان پہ عمل نہیں کیا, کس نے جو ہے وہ مذاکرات کرنے سے انکار کر کے یہ کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ مار دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کی پالیسی تھی, اگر یہ کامیاب ہوتی تو اس کا کریڈٹ بھی انہوں نے ہی لینا تھا نا, انہوں نے کہنا تھا کہ جی دیکھیں ہم نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اب اگر یہ کامیاب نہیں ہوئی ان کی پالیسی تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو ہی صرف دیا جا سکتا ہے اور ان کی اتحادی جماعتوں کو, اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ ان کو کیا باہر نکل کے کیمپین کرنا جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ہم بالکل اس بات کے حامی ہیں کہ ملک میں ایسی فضا ہونی چاہیے جہاں پہ یہ بھی باہر نکل کے اپنی کیمپین کر سکیں. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر یہ کیمپین نہیں کر سک رہے, اس میں ظالموں کا بھی قصور ضرور ہے, لیکن یہ جو حکمران تھے جنہوں نے 5 سال اس ملک کو حکومت کی ہے ان کا قصور بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور لیکن یہاں پہ میں وہ دوبارہ اپنا سوال دہرا لوں کہ جب نواز شریف 4 جلسے خطاب کریں اور عمران خان 4-5 جلسوں سے خطاب کریں تو بڑے 2 پاپولر لیڈر لوگوں کے درمیان موجود ہوں, تو مقابلے میں پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہوگی اگر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ وہاں لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ کل کو اگر اللہ کرے کہ یہ باہر بھی نکل سکیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ باہر جلسے کر سکے, پھر 18 دنوں میں یہ بھی کہا جائے گا کہ ہماری 18 دنوں میں مجھے بات کر لینے دیں, اگر مجھے بات کر لینے دیں تھوڑی سی.
پھر جو ہے وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہماری طرف سے یہ 24 سال کا لڑکا ہے تو ان کی طرف سے سیزن پولیٹیشین ہے، اس لیے ہمیں تو یہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ حالات نہیں پیدا کیے. یہ حالات اگر کسی نے پیدا کیے ہیں تو وہ انہوں نے خود پیدا کیے ہیں. جہاں تک محترمہ کی شہادت کا تعلق ہے، سارے پاکستان کو اس پہ غم تھا، آج بھی ہے، لیکن جو حکومت کی ہے وہ انہوں نے کی ہے، اور اس حکومت کے جو اثرات ہیں، اب یہ اگر کہتے ہیں کہ جی فلاں منصوبے کی وجہ سے جو فائدہ ہوا اس کا ہمیں کریڈٹ دیں اور ووٹ دیں، تو پھر جو ان کے منصوبوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہوا، جو امریکی جنگ کو یہ اپنی جنگ کہہ کے لڑتے رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کو رکوانے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کا جو ہے وہ بھی ان کو ہی سزاوار ٹھہرانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ حملے کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو کہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اس کی انتہائی مذمت ہے، لیکن یہ ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی اور پارٹی نہیں کر رہی، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن سے ڈیل کرنے کا ان کو 5 سال موقع ملا، اور انہوں نے وہ موقع گنوا کے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ. اچھا پلوش شاہ، ایک چیز میں آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس نقطے پہ ضرور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے بھی ہم نے پروگرام کیا تو اس کے اوپر مختلف آراء سامنے ہی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہے جو ملک کے 4 صوبوں سے بھی جیتتی ہے، فاٹا سے بھی اس کے نمائندے موجود ہوں گے، اس کے آزاد کشمیر میں بھی ریپرزنٹیشن ہوگی اور گلگت بلتستان سے بھی. تو ایسی جماعتیں پاکستان یا کسی بھی دنیا کے ملک کے لیے وہ ایک اثاثہ ہوتی ہیں، اس کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور اس کا وہ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ ایک علاقائی جماعت کی شکل اختیار کر لے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ارریسپیکٹو کہ کون کس جماعت سے وابستہ ہے، لیکن قومی جماعتیں ملک کو مضبوط کرتی ہیں، علاقائی جماعتیں اور چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں اس سے آپ کی جمہوریت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے. پلوش شاہ، یہاں یہ سوال میرا پھر آپ کے لیے برقرار ہے. پنجاب کے اندر ہمارے جو ابھی تک کے رپورٹس ہیں مختلف علاقوں سے، آپ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگانے کے باوجود شاید وہ ایڈوانٹیج نہیں لے پائیں. باقی پنجاب میں ہمیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی فائٹس بہت سے حلقوں میں نظر آتی ہے. پی ٹی آئی ہمیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں وہاں سے مقابلے میں نظر نہیں آ رہی. یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس مقابلے سے ایکسکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میڈیا پہ ایک بڑی کیمپین چل رہی ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان دکھا رہے ہیں. بیشتر ٹاک شوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے کسی پارٹیسپینٹ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا اور ڈسکشن اسی I'm not talking about this program, I'm talking about a number of other programs. لیکن بے شک جو مرضی کوئی کرتا رہے، اور اس پوائنٹ پہ میرے خیال میں یہ کہنا جو ہے یہ انفیئر اس لیے بھی ہے کہ ووٹرز کو ہم کنونس اس پوائنٹ پہ نہیں کر سکتے، اور نہ کرنا چاہیے میڈیا کو، اور اس پہ ایک الیکشن کمیشن کا کوڈ بھی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت جنوبی پنجاب میں آپ کی رپورٹس ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ 11 مئی کو آنے دیں، اور ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کے تو مطلب آپ کا ایک اوپینین ہے، میرا دوسرا اوپینین ہو سکتا ہے، ان کا تیسرا ہوگا، اور پی ایم ایل این کا ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگا. میں جرنلسٹ ہوں، میں جو اوپینین یہاں دے رہا ہوں وہ بیسڈ آن سرٹن نیوز رپورٹس ہیں. ٹھیک ہے، نیوز رپورٹس ہیں، لیکن نیوز رپورٹس کو آپ آئی ڈونٹ نو کس نیوز رپورٹس کی بات کریں، لیکن نیوز رپورٹس پہ اگر آپ سمجھیں گے کہ میں یہ مان لوں گی کہ پیپلز پارٹی آپ کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن میں تو ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے، نہیں مٹنا چاہیے، that is impossible. نہیں مٹنا چاہیے، یہ ایک فیئر اوپینین نہیں ہو سکتا. میں تو کہا کہ 3 صوبوں سے اگر آپ کمزور پڑ جائیں اور صرف سندھ سے جیت جائیں تو وہ نقصان ہے اگر آپ مجھے اب آپ واپس آئیں تو مجھے بریک کے بعد اس کا اور جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پلوشہ، ہم سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم بہت واضح ہوتی تھی. اس دفعہ ہمیں ایک تاثر جو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بندہ نون لیگ کی ٹکٹ مل جائے تو نون کا ہے، نون سے نہ ملے تو پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی سے نہ ملے تو پیپلز پارٹی کا ہے، پیپلز پارٹی سے نہ ملے تو پھر نون لیگ کا. وہ آپ میں وہ تقسیم اب رہی نہیں سیاسی. لیکن کچھ ایسا ایک کلاؤٹ ہے لوگوں کی جو کہ آئیڈیالوجیز پہ یقین نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ سے رہی ہے. مگر بائی اینڈ لارج میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے میجورٹی آپ نے دیکھا ہوگا آف ڈسیڈنٹس جو تھے اور جو کیا کہنا چاہیے چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، جیسے کہ پروڈکٹ کیا جا رہا تھا ایسا نہیں ہے. لہٰذا بائی اینڈ لارج جو پارٹیز آئیڈیالوجی کو زندہ رکھتی ہیں ان کے فوکل پوائنٹ تو آئیڈیالوجی ابھی بھی وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری آئیڈیالوجی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیجئے کہ میں فاروق امجد میر صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پالیسی کو، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں 9/11 نہیں ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ کرنٹ فیز جو ہے چل رہا ہے یہ شروع ہوا. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، اور جس زمانے میں ہوا تھا 1999 سے 2002 تک، اس وقت عمران خان صاحب مشرف صاحب کی ہر پالیسی کو انڈورس کرتے تھے انکلوڈنگ دس ون، کیونکہ یہ 9/11 1999 میں ہوا تھا.
یہاں تک اگر میموری 9/11 99 میں نہیں تھا، درست کر دیں، 2011 میں ہوا تھا، 2001 میں ہوا تھا۔ بہرحال 2011 میں بھی ہوا تھا، تو بھی مشرف صاحب کی پالیسیز جو ہیں 9/11 سے پہلے عمران خان ان کے حمایتی تھے، اس کے بعد وہ تائب ہو گئے، توبہ کر لی، انہوں نے کہا کہ بہرحال تھے، حمایتی تھے، یہ اچھے بچے ہو گئے نا جی اس کے بعد۔ چلیں وہ پھر عوام کو فیصلہ کر لینے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب 24 سال کا ان کو لڑکا کہہ دینا جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں ان کے چیئرمین کی عزت کروں، میں ان کو 61 سال کا عمر رسیدہ شخص کہہ دوں تو بھی بری بات ہے، لہٰذا وہ اگر ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں تو اف ایج از آن ہز سائڈ تو یہ کوئی ڈسکریڈٹ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ 24 سال کا لڑکا میدان میں نہیں آ سکتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 24 سال کی اس سے بھی کم ہوں گی کہ جب وہ نکل کر ایک ڈکٹیٹر سے خالی ہاتھ لڑی تھی، جو میرے خیال میں کسی پارٹی نے نہیں کیا۔ Would you like to respond؟ میں اگلے ٹاپک کی طرف چلوں، جواب لے لیں ان سے۔ اگر بولنے مجھے اجازت دیں گی تو میں جی میر صاحب پلیز گو اہیڈ۔ میں نے یہ لفظ میں نے نہیں استعمال کیا تھا کہ دوسری پارٹیوں کے لیڈر دن دناتے پھرتے ہیں، یہ انہوں نے کیا تھا۔ میں نے کیا جی، میں نے تو بالکل پارلیمانی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اگر ان کو کسی چیز سے برا لگا تو میں اس پہ معذرت بھی چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خام خواہ کا جو ہے وہ کسی کو بلٹل کرنے کے لیے کریں گے۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ قصور اگر کوئی تھا تو وہ قصور جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنی صفوں میں ڈھونڈے، تحریک انصاف یا کسی اور پارٹی میں وہ قصور نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اور جہاں تک یہ کہنا کہ جناب 9/11 کے وقت جو کہ 2001 میں ہوا تھا، 9/11 کے وقت ہم پرویز مشرف کے ساتھ تھے، اس لیے جو 2008 سے 2013 تک ملک کی تباہی انہوں نے کی اور وہ پالیسی نہیں بدلی، اس کی قصور بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ پارلیمان کی قراردادیں مانی، نہ APCs مانی، یہ صرف امریکی ڈکٹیشن مانی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقتی فوائد کے لیے ملک کو جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ فاروق امجد میر صاحب جب 2002 کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس سے قبل تو عمران خان اور مشرف صاحب آپس میں ایک پالیسی جو ہے وہ اس وقت دیکھیں، ایک بات انہوں نے سال غلط کر دیا، لیکن بہرحال ایک جو تاریخی میں نے سال اسی لیے درست کیا کہ عوام کے سامنے حقائق رہنا چاہیے۔ لیکن 2002 کے انتخابات 2002 تک ساتھ 2002 کے انتخابات اجازت دے نہیں تھے آپس میں۔ میری سن لیں وہ پالیسی عمران خان نے نہیں بنائی تھی، اور آپ کی اطلاع کے لیے 2002 کے الیکشن سے پہلے عمران خان جو ہے وہ پرویز مشرف سے دور ہو چکے تھے، اور 2003 میں اس پہ وہ عوام سے پبلکلی معافی مانگ چکے ہیں۔ نہیں، وہ معافی انہوں نے مانگی، وہ اپنی غلطی انہوں نے مان لی، لیکن جنرل مشرف کا تو کہنا یہ تھا کہ وہ زیادہ سیٹیں مانگنی تھی عمران خان نے، اتنی بنتی نہیں تھی، اس لیے وہ خیر ان کا جو بھی کہنا ہے۔ اب ان بیچاروں کے بارے میں کوئی بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہی وقت کا ضیاع ہی ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں گے تو ہم کر لیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، عوام کو پتا ہے کہ کون غلط بیانی اس میں کر رہا ہے۔ ماروی میمن صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ ماروی بی بی آپ سے ہم نے 2 سوال کرنے ہیں، پہلا تو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کر لیں کیونکہ تینوں جماعتیں کامیابی کی دعوے دار ہیں، آپ کی کیا توقع ہے مئی 11 کے انتخابی نتائج جو ہیں کس جماعت کی فیور میں جائیں گے؟ کیا کوئی جماعت صادق ظاہری بات ہے، ہم اپنی کیمپین کے بیچ میں اس وقت میں ٹھٹے کے جوئے کے گھوڑا باڑی کے روڈز پہ ہوں، جلسے اور کارنر میٹنگ سے نکل رہی ہوں۔ ہم تو بہت وقت یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بن رہی ہے، اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، اور ہم اسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں۔ اب دوسرے سوال پہ آ جائیں کیونکہ آج ہم نے 2 ٹاپک رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرے ہوپ فل ہے تو ہم بھی، لیکن ہم شاید ایکسٹرا ہوپ فل ہے، ہماری تھوڑی ریالٹی چیک زیادہ ہے۔ چلیں ماروی آپ 18 روز ہی رہ گئے، پتہ چل جائے گا۔ یہ بتا دیجئے کہ جنرل پرویز مشرف آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، کیا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جنرل پرویز مشرف؟ میرا اس میں کوئی کامنٹ نہیں ہے، میں اس وقت الیکشن میں بہت بزی ہوں، میری پارٹی کی جو پالیسی اس پہ ہے وہ اس کے ساتھ میں ہوں، اور that's about all I have to say. So I am with my party's policy, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو بھی پالیسی اس پہ I support that. میں پارٹی کی کارکن ہوں، میں پابند ہوں پارٹی کے رولز اور ریگولیشن سے، اور میں اس وقت اپنے کیمپین میں بہت بزی ہوں، آگے میرے لوگ سامنے ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ابھی آپ سے انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بھی ماروی آپ سے کامنٹ چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے پلو شاہ میں آپ سے جاؤں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے کہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کورٹس کے سامنے پیش کیا ہے، اور اب انصاف ہونا چاہیے جو بھی ہو۔ انصاف کیا ہے؟ آرٹیکل 6 میرا کام نہیں ہے کرنا، انصاف کورٹس کا کام ہے، عدلیہ آزاد ہے، اور اس وقت چونکہ یہ سب جوڈس ہے تو میں اس پہ اچھا، آپ لوگ سیاسی جماعت والے نا بڑے ہوشیار ہیں۔ 31 جولائی کی جب ججمنٹ آئی تھی تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آئین توڑا، یہ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا۔ آپ 4 سال آپ کی حکومت بیٹھی نہیں، کچھ کیا نہیں، اب وہ بیچارے کھوسو صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ انہیں جو ہے نا فائل لگا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو انہیں زبردستی نہیں بنایا، لیکن جو پرائم منسٹر بنتا
آتا ہے, سیٹ پہ بیٹھتا ہے, سیڈل میں بیٹھتا ہے, اس کو ہی ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں, چاہے وہ مشکل ہو چاہے آسان ہو. فاروق امجد میر صاحب, آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, بالکل. اور جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا اس میں گزارش کر دوں, انصاف اس طرح نہ ہو کہ جنرل پرویز مشرف کل کو مظلوم نظر آنا شروع ہو جائیں. یہ میری ذاتی رائے میں اس میں دے رہا ہوں. یہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اس طرح اوور ڈو کی جا رہی ہیں شاید بعض جگہوں پہ. یہ بہت اچھی رائے دی ہے آپ نے, یہ بہت اچھی میر صاحب آپ نے رائے دی ہے کہ ہمیں طریقے سے ہی چلنا چاہیے, اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے. اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے, میری یہ رائے ہے. اچھا ماروی, دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. انٹیریئر سندھ میں آپ کی جماعت, ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کے انتخابات میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی سوائے کہ الیکشنز کے. کچھ لگتا ہے کہ اس دفعہ کچھ بہتر کریں گے؟ جی ایبسولوٹلی, ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے, اس کو 10 پارٹی الائنس ہم نے بنائی ہے, اس کے ساتھ ہم 1-to-1 مقابلہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ان کی کولیشن جماعتوں کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حلقے میں ہم جو ہے بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں بیکاز آف دس 10 پارٹی الائنس. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بربادی پیپلز پارٹی نے سندھ میں کی ہے, جس طرح سے اتنا پیچھے کر دیا ہے سندھ کو ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کرپشن جتنی یہاں ہوئی ہے, جتنی لوٹ مار یہاں ہوئی ہے, شاید کسی اور صوبے میں اس طرح سے نہیں ہوا. تو لوگ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں, کیونکہ ہم ایک آلٹرنیٹو ہیں. پہلے سندھ میں پلوشا, میں بات ختم کر لوں پلیز. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, سب کا اپنا اپنا رائے, اوبیسلی پلوشا کی رائے الگ ہوگی, میری رائے اور ہے, کیونکہ ہم ڈفرنٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا ڈفرنٹ ایک موقف ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ پہلے ایک آلٹرنیٹو نہیں تھا پیپلز پارٹی کو سندھ میں, تو لوگ دے ور فورس ٹو ووٹ فار پیپلز پارٹی کو, کیونکہ آلٹرنیٹو نہیں پریزنٹ ہوا تھا. ضروری ہے جمہوریت میں, یہ ضروری ہے کہ اب آلٹرنیٹو پریزنٹ کیا جائے. اب اس کے بعد اگر ووٹ اور موٹ جو ہے کہیں اور واپس پیپلز پارٹی کی طرف چل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ماروی, لیکن جیسے ہمیں پنجاب میں ایک تاثر ملتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک ایج حاصل ہے, اسی طریقے سے انٹیریئر سندھ میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا کلیئر ایج حاصل ہے. کلیئر ایج حاصل ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کلیئر ایج کس طرح سے حاصل ہے؟ میں تو یہ سمجھنے کی کوشش میں ہوں, جس حلقے میں اس وقت گھوم رہی ہوں اور جہاں اس وقت میں کیمپیننگ کر رہی ہوں ٹھٹے میں اور جوہے کی سائڈ پہ, گوڑا باڑی کی سائڈ پہ, وہاں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو کوئی خوشحالی آئی نہیں ہے. اور اگر کوئی خوشحالی آئی نہیں ہے تو لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. تو یہ تو کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں ہے نا, کہ اگر کینڈیڈیٹس پریزنٹ کر سکتے ہیں ایک آلٹرنیٹو تو پھر وہ کینڈیڈیٹس کی اور پارٹی کی جیت ہے. اور اگر کینڈیڈیٹس نہیں پریزنٹ کر پاتے ایک آلٹرنیٹو تو وہ پارٹی کی بھی ہار ہے, کینڈیڈیٹ کی بھی ہار ہے, لیکن اس سے زیادہ سندھ کی ہار ہے اس میں. مطلب سندھ کا فیلئر آئے گا اس میں, کیونکہ بیڈ پرفارمنس cannot be brought back in. فاروق امجد میر صاحب, آپ کی جماعت تو تبدیلی کا نعرہ لگا رہی ہے, آپ تو دونوں کو متبادل بننا چاہ رہے ہیں. کیا اس الیکشن میں مئی 11 میں آپ کی جماعت جو ہے وہ کوئی بہتر کارکردگی دکھا سکے گی؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے حوالے سے بڑی وائلڈ قسم کے ایسٹیمیٹس ہیں. کچھ تو آپ لوگوں کو بالکل ہی لوئر اینڈ پہ لے آتے ہیں. اگر ہم ہائی کیس اور لوئر اینڈ کیس بنائیں نا تو لو کیس سیناریو میں تو آپ کی جماعت بالکل ہی ایم کیو ایم سے بھی کم سیٹیں لیتی نظر آتی ہے, لیکن ہائی کیس سیناریو بنائیں تو پھر آپ لگتا ہے کہ آپ سب سے اوپر نکل جائیں گے. اب آپ کہاں پر ہوں گے, آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم سب سے اوپر ہوں گے, اور اس کا جو ہے وہ میں صرف یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. جوں یہ کیمپین کھل رہی ہے, جوں یہ باتیں عوام تک پہنچ رہی ہیں, آپ کے سامنے ہے حلقے جو ہے وہ کس طریقے سے پلٹ رہے ہیں, اور عوام جو ہے جو انڈیسائیڈڈ تھے ان میں سے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 95% سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ انڈیسائیڈڈ اسی وجہ سے تھے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی 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 کے ساتھ. وہ لوگ جو ہے وہ اب صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ کہاں سے آئے گی. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بڑے واضح کہہ دینا چاہتا ہوں, جو لوگ پاکستان کے حالات سے مطمئن ہیں وہ بے شک جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں, ہمیں نہ دیں. ہمیں ووٹ وہ دے جو پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں پارٹیز نے, جن کا نام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے, ملک کو صحیح سمت میں نہیں لے کے جا سکے. یہ ملک کی سمت جو ہے یہ انہوں نے خراب کی ہے, ڈائریکشن غلط کی ہے. اس لیے ہم تبدیلی کی پارٹی ہیں, جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا کریں گے. اگر کسی کو یہ تبدیلی چاہیے تو سوائے تحریک انصاف کے کوئی آپشن نہیں ہے. یہ تبدیلی نہیں چاہیے, یہ دونوں موجود ہیں, جس کو مرضی ووٹ دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بریک لے لیجیے, ہمارے ساتھ رہے گا, ایک شارٹ بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پلشا, ایک جنرل پرویز مشرف کے اوپر ایک اور ایشو جو ہے کہ یہ انتخابات کے اتنا قریب یہ معاملہ سارے آ رہے ہیں, آج 18 دن باقی ہیں, اور لوگ بعض ابھی بھی شک کا اظہار کرتے ہیں کہ مئی 11 کو یہاں ووٹنگ ڈے ہے کہ نہیں, جو میرا خیال ہے کہ ہے, آگے نہیں جا رہا. پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ کچھ ایشوز ہمیں فوکس سے ہٹا رہے ہیں؟
میرے خیال میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ میرے لیے ابھی تک الیکشن ایشو نہیں ہے. میں آج بڑی مشکل سے پروگرام الیکشن کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں, نہیں تو میں جنرل مشرف پہ کر رہا تھا, میڈیا کرپشن پہ کر رہا تھا, میں بم دھماکوں پہ کر رہا تھا. میرا الیکشن کے اوپر فوکس بننے کا موقع فوکس شاید نہیں ہو, لیکن الیکشنز بہرحال یہ تو پورا سیٹ ہم نے لگایا ہے, اس لیے ڈسکس کچھ اور کرتے ہیں. 11 مئی کو ہی ہوں اور اس تمام ڈی فوکسنگ میں بھی وہ ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فضا ایسی کیوں ہے, اس کے کوئی ریزنز ہیں؟ دیکھیے, وہ ایک بڑا ایونٹس جب آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ڈیپر میننگ ہے, کیونکہ جہاں تک جنرل پرویز مشرف کہتے تھے وہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ وہاں سے کس طرف معاملہ چلا گیا. لیکن جہاں تک آپ نے جلسے جلوسوں کی بات کی, اور لائک ٹو میک اے کامنٹ کہ اگر جلسے جلوسوں پہ ہی ہم نے حکومتیں بنانی ہونا تو طاہر القادری صاحب کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا. پھر تو جتنے بڑے ان کے جلسے تھے, یہ تھا نا کہ وہ 35,000 بندے کو 60 لاکھ یا 40 لاکھ کہہ رہے تھے, وہ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن جو بھی تھا مطلب ایک بڑے جلسے انہوں نے کیے, اور پھر اس لحاظ سے تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ وہ بھی ایک بڑی پولیٹیکل فورس ہیں, جو کہ نہیں ہے ان ایکچویلٹی. لہٰذا جلسے جلوسوں کے اوپر اگر آپ بیس کر یہ دیکھیں کہ کس کا بڑا ہے کس کا چھوٹا ہے, کہاں ویڈیو کیمرہ پین کس طریقے سے ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا, آئی تھنک دیٹ از این انفیئر. لیکن میں یہاں طاہر القادری اور عمران خان میں جو ڈسٹنکشن کرنا چاہوں گا, جلسے جلوسوں کا جو حوالہ دیا عمران خان کے, جو آج کے جلسوں کی تفصیل میرے پاس ہے, اس میں ان کا پاک پتن, دیپال پور, رینالہ خورد, ملتان اور چیچا وطنی کے جلسے ہوئے ہیں. تو ان کی یہاں فالوئنگ ویسے نہیں ہے جو منہاج القرآن کی فالوئنگ تھی, ایک مخصوص گروپ تھا جو آپ اسلام آباد میں بٹھا لیں, لاہور میں وجہ یہ کہ وہ پہلا بڑا الیکشن ہے کہ وہ جو اس مومنٹم پہ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ جانا چاہیں گے, اور میر صاحب ایک میں سمجھتی ہوں اپنی پارٹی میں ریئلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگوں میں سے ایک ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو پاکستان کی عوام ووٹ کرنا چاہے گی ان کو اعتراض نہیں ہے. لہٰذا ہم اس پوائنٹ پر یہ نہ کہیں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہ دے سکتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, وہ آلریڈی اسٹیبلش. پاکستان پیپلز پارٹی 45 سال سے اس عمل کا حصہ رہی ہے. لہٰذا ہماری اسٹریٹجی ضروری نہیں ہے وہ ہو جو کہ پی ٹی آئی کی ہے یا پی ایم ایل این کی ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا ایک اوپننگ ڈس ایڈوانٹیج کی بھی بات کی. جہاں تک سلوگنز ہیں, میں 1000 سلوگنز دے سکتی ہوں, یہ لوگوں کا کام ہے. آپ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے کہ خورشید قصوری تو مشرف صاحب کا بوجھ لا کر اس نئے پاکستان میں حصہ ڈالیں گے, یا شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا, اور اسی طرح جب مختوم جاوید ہاشمی صاحب پی ایم ایل این کا, سب عزت والے نام ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ایک ہسٹری اور ایک بڑے پروسیس سے پارٹیز میں رہ کر ادھر ہی ایوالو ہوئے ہیں. لہٰذا آپ ان میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے صرف یہ نہیں, بھٹو صاحب کو میں اس بات کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اس سلوگن کی بات نہیں کری نا. کل مری روڈ پہ بھی مری روڈ پہ بھی ایک نیا پاکستان بٹھا گیا, ہم نے دیکھا کہ وہاں کس طرح کی نیا پاکستان جا رہا ہوں. دیکھیں نیا پاکستان جو ہے وہ اب مجبوری ہے پاکستانی عوام کی, کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے دیکھیں اگر تبدیلی نہیں آتی, اور جو کہ یہ دونوں بڑی پارٹیز جو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ہیں وہ تبدیلی کی کیوں حامی نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے کہ اس سارے سسٹم نے ان لوگوں کو امیر بنا دیا ہے, پاکستان کے لوگوں کو غریب کر دیا ہے. یہ ایک اشرافیہ بن گئے ہیں پاکستان کا, اور انہوں نے اتنے فوائد اٹھا لیے ہیں کہ اس سسٹم کو کبھی یہ پاکستان سے دور نہیں ہونے دینا چاہیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے کچھ نہیں لیا, اس لیے تحریک انصاف جو ہے یہ تبدیلی انشاءاللہ لا کے دکھائے گی. ہم نیا پاکستان جو ہے وہ بنائیں گے جہاں پہ تھانے میں پاکستانی کی بے عزتی نہ ہو, جہاں پہ پٹوار خانے میں پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنی زمین سے محروم نہ کیے جائیں. میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ 3 نام لے کے اگر پرویز شاہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان تینوں ناموں نے پاکستان تحریک انصاف چلانا ہے, تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تقریباً 1000 کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے ہیں. یہ 3 ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ان کے پاس تجربہ ہے, لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اس کا نام عمران خان ہے, اور ایجنڈا ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے جو انہوں نے تیار نہیں کیا. اس وجہ سے اگر کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے اور نیک نام ہے, جس طرح یہ لوگ نیک نام ہے, تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر, اور ایک اور بات جو انہوں نے یہ فرمایا, میں اس پہ بھی ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اگر جلسے کرنا, بڑے بڑے جلسے کرنا کوئی بری بات ہے, تو سب سے بڑے جلسے پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کیے تھے. بات یہ ہے, اور بے نظیر بھٹو نے یہ جلسے کیے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی پاپولر پارٹی تھی. اب آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ پاپولر پارٹی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جلسے اگر یہ تھریٹ نہ بھی ہوتے تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بڑے جلسے
پھر بھی نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان میں جو ہے ان کو تھریٹس تھے, اس وجہ سے کہ لوگ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں بہرحال اس بات پہ مجھے افسوس ہے کہ ان کو وہ موقع نہیں مل رہا جلسے کرنے کا, لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ موقع اگر گنوایا ہے تو ان کی حکومت نے اپنے 5 سالہ کے دور میں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہ کر کے اور غلط پالیسیز اپنا کے اور امریکہ کی غلامی کر کے یہ موقع گنوایا ہے. فاروق امجد میر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, پلوشا بی بی آپ کا بھی, اور ماروی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی شکریہ. مئی 11 کو ووٹ ضرور ڈالیے, انڈیویجول کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھیے, کوئی رسہ گیر ٹائپ ہو تو اس کو مت ووٹ کریے, لیکن پارٹی منشور پہ بھی ضرور رکھیے کہ اس پارٹی کا لیڈر کون ہے اور ان کے جو ماضی ہے, ان کا جو حال ہے, ان کے جو ٹیکس لائبلٹیز ہیں, اگر لون ڈیفالٹرز ہیں, اگر علاقے میں کوئی کڈنیپنگ فار رینسم میں ملوث ہے, بلوچستان میں بہت سے لوگوں کے اوپر یہ شکایات ہیں, تو اس کے اوپر ضرور نظر رکھیے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.